السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہے۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، اس دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنی پیدائش کے وقت برابری کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ گوروں کے گھر ہو یا کالوں کے گھر ہو، امراء کے گھر پیدا ہو یا غرباء کے گھر پیدا ہو، اجمیوں میں ہو یا عربیوں میں ہو، اپنی پیدائش کے اعتبار سے اس کو کسی قسم کی کوئی فوقیت، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سب انسان پیدائش کے وقت برابر ہے۔ ہاں، بعد ازاں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کچھ خصائص ایسے ہوتے ہیں، کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ انسان دوسرے انسانوں پہ فضیلت، فوقیت لے جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جملہ درست نہیں کہ ہر انسان ہر وقت ہی برابر ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ سارے انسان ہمہ وقت برابر نہیں ہے۔ انسانوں میں ان کے اونچے مقام، نچلے مقام، اعلیٰ، عرفہ اور کمتر ہونا، یہ انسانوں کی اپنی صفات کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ معاملے ہوتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ انبیاء، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک خاص مقام دیا، ایک خاص درجہ دیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ سارے انسان ہر وقت ہی برابر ہے، تو کیا انبیاء کا درجہ ایک عام انسان کے برابر ہے؟ قطعاً نہیں۔ ان کی ایک شان ہے، ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک فضیلت ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی۔ ہر بندہ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اللہ کا ان پہ خاص انعام ہے کہ مالک نے انہیں اپنے پیغمبروں کا زمانہ نصیب کیا۔ ایمان کی حالت میں انہوں نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا کسی بھی پیغمبر کے صحابی نے اپنے نبی کا دور پایا۔ اب یہ صفت اللہ کی عطا کردہ، اور یہ سارے انسانوں میں برابر نہیں۔ یہ خاص لوگ ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہے، خاص درجہ ہے، جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تابعین کا درجہ یہ ان کے بعد آتا ہے، یہ صحابہ کے درجے کے برابر نہیں۔ لیکن جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہوں میں بھی جہنم کی آگ کو حرام کر۔ یہ فضیلت ہے، یہ فوقیت ہے، یہ معاملے ہیں اللہ کی طرف سے۔
جو اللہ رب العالمین نے انسانوں میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین نے خود وضاحت فرمائی ہے، اللہ کے ہاں وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں سے زیادہ عزت والے ہوتے ہیں۔ ہر بندے کا لیول نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقام۔ ایک بندہ یہ کہ ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، ڈکیت ہے، بدکار ہے، زانی شرابی ہے، اس کو کھڑا کر دیا جائے، اور ایک عالم دین کو کھڑا کر دیا جائے، 5 وقت کے نمازی کو کھڑا کر دیا جائے، تہجد گزار کو کھڑا کر دیا جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں سرشار بندے کو کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے یہ برابر ہے، یہ برابر نہیں ہے، ان کا درجہ برابر نہیں۔ اپنی صفات، اپنے اعمال، اپنے کردار سے انسان خود کو بلند بھی کر لیتا ہے اور خود کو پستیوں میں بھی گرا دیتا ہے۔ انسان پیدائش کے وقت برابر ہے، اس وقت قطعاً فوقیت فضیلت حاصل نہیں کہ عربیوں کے گھر پیدا ہوا تو اس کی فضیلت ہے، یا اجمیوں کے گھر پیدا ہوا تو اس کی فضیلت نہیں، یا یہ کالوں کے گھر پیدا ہوا تو اس کی فضیلت نہیں، یہ گوروں کے گھر پیدا ہوا تو یہ فضائل والا ہو گیا، نہیں۔ پیدائش کے وقت سب انسان برابر ہوتے ہیں، کسی کو کسی ایسے بات پہ، ایسی بنیاد پہ فضیلت اور فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں کردار فضیلت دیتا ہے، اعمال فضیلت دیتے ہیں، خصائص فضیلت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا موضوع آج کا یہ ہے، ماں باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے۔ اولاد کو پیدا کر دینا، اولاد کی ضروریات زندگی کا خیال کر دینا، ان کا کھانا پینا پورا کر دینا، اور بس جب جوان ہو کسی جگہ پہ بیاہ دینا اور ہاتھ دھو کے بیٹھ جانا گھر میں کہ چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سر سے بوجھ اتر گیا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری خالی یہ نہیں تھی۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہی رویہ ہے، یہی سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو بس یہ فکر ہوتی ہے بچے گھر میں بھوکے نہ رہیں، بچوں کو کھانا پینا ملتا رہے، گرمیوں میں ان کے لیے گرمی کو دور کرنے کا انتظام ہو جائے، سردیوں میں ان کو ٹھنڈ سے بچا لیا جائے، موسم کے پھل اور موسم کے کپڑے ان کو مل جائیں، ضروریات زندگی آرام و آسائش جس قدر میسر ہو سکتا ہے وہ مل جائے۔ بعد ازاں جوان ہوں گے، اچھی جگہ پہ ان کی شادی کر دی جائے، اور وہ جانے وہاں ہمارا کیا لینا دینا، اب ان کی اپنی زندگی، اب نہیں نہیں نہیں، یہ ماں باپ حقیقی زندگی نہیں گزار۔ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے، اچھی طرح سنیں سمجھیں، اپنی اولاد کا کردار ایسا بنانا کہ وہ معاشرے میں اعلیٰ اور عرفہ کہلوائیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر دینا کہ وہ عام انسانوں میں فضیلت لے جائیں، وہ فوقیت لے کے جائیں، وہ اعلیٰ درجے کے کہلوائیں، وہ برے ناموں سے، برے القابات سے، برے ذکر سے یاد نہ کیے جائیں۔ اللہ کی قسم ناکامی ہے ماں باپ کی، اولاد کی تو بعد میں ہے، یہ پہلے ماں باپ کی ناکامی۔ ہم کہتے نہیں کوئی بندہ برا ٹکرے، کوئی برے کریکٹر کا مالک ہو، برے لہجے کا مالک ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ تیری تربیت بول رہی ہے، پتہ چل رہا ہے تو کس کی اولاد ہے، تیرا انداز بتلاتا کہ تیرے بڑوں نے تیری تربیت کیسی۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ٹارگٹ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اولاد کے لیے کیا رستہ انہوں نے چوز کیا ہے، اولاد کو انہوں نے کس رستے پہ چلایا ہے، اولاد کی انہوں نے تربیت کیسی کی، کیا سلیکٹڈ ہے ان کے لیے، اولاد کے لیے۔ آیا انہوں نے ان کو ایک اعلیٰ درجے کا شہری بنایا، ایک اچھے درجے کا انسان بنایا، ایک اعلیٰ پائے کا مسلمان بنایا، یا گھٹیا انسان بنا کے معاشرے کی نظر کر دیا ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری، ہر ماں باپ پہ یہ لازم ہے۔ اللہ کی قسم بچے پیدا کر دینا اور گلیوں میں آوارہ پھرنے کے لیے چھوڑ دینا، بائکوں کی وہ ون ویلنگ کر رہے ہیں، وہ ٹکرے مار رہے ہیں، وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ادھر ادھر منہ مارتے پھر رہے ہیں، یہ تربیت۔ اور یہ ماں باپ یہ سمجھے کہ شوکر ہے، بچے کو بائک اس نے ڈیمانڈ کی تھی، اچھی بائک لے دی، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ نے معاشرے کو کیسا فرد دیا ہے؟ آپ اپنی تربیت میں ناکام ہو گئے ہیں، آپ اپنے فریضے میں ناکام ہو چکے ہیں، آپ معاشرے کو ایک اچھا فرد، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان نہیں دے سکے۔ اس کا مطلب آپ کی تربیت میں فرق آیا ہے، آپ ایک اعلیٰ انسان بنانے سے ناکام رہے، قاصر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، سلیکٹ کریں اپنی اولاد کے لیے، اپنی زندگی میں خود راہ متعین کریں، چنیں ہمارے بچے اعلیٰ کیسے بن سکتے ہیں، ان کی شان کیسے بڑھ سکتے ہیں، ان کا مقام کیسے بڑھ سکتا ہے، ان کو درجہ کیسے مل سکتا ہے، یہ معاشرے میں ایک باعزت زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، لوگ ان کی عزت کیسے کریں گے، اللہ ان کو عزت کیوں دیں گے، معاشرے میں ان کا مقام اور مرتبہ کیسے بلند ہوگا۔ یہ چیز میں آج آپ کو سمجھانے ہوں۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ایک راہ بیان کی ہے، ایک رستہ بیان کیا ہے، اور وہ رستہ سب کے لیے ہے۔ یہ بات بھی میں نے آج وضاحت کر کے اس کی جانی ہے۔
یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، یہ صرف چھوٹی عمر کے جوانوں کے لیے نہیں کہ ابھی ان کے پاس ٹائم ہے، مصروفیت میں سے وقت نکل آتا ہے تو وہ نکلیں، وہ جائیں اور جا کے اس رستے کو چنیں اور وہ پھر عزت پالے. نہیں، اللہ کی قسم عمر کی کوئی قید نہیں، کوئی حدود و قیود نہیں. ہر فرد جو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں مجھے عزت ملے، اللہ کی نگاہ میں بھی میں عزت والا ہوں، لوگوں کی نگاہ میں بھی میں عزت والا ہوں، ہر بندہ جو یہ چاہتا ہے مجھے معاشرے میں اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے، میرا ایک نام ہو، دنیا مجھے اچھے نام سے یاد کرے، آخرت میں مجھے اچھے نام سے پکارا جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سلیکٹ راہ دی ہے، ایک پیمانہ مقرر کیا ہے، ایک ڈائریکشن دیا، اس راہ پہ چلو عزتوں کے وارث بن جاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہارا درجہ بلند کر دیں گے، تمہارا مقام بند. وہ کیا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں ایمان کے بعد اللہ رب العالمین علم کی دولت سے نواز دیتے ہیں، جن کے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ علم آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان کا نام، شان، مقام بلند کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے درجے بلند رکھے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا اس سے ریلیٹڈ واقعہ تو اچانک ہی ذہن میں آیا، سناتا جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے، جھگڑا تھا حجاج بن یوسف کے ساتھ. اللہ اکبر، لڑائی طول پکڑی، معاملہ بگڑتا گیا، خلافت میں جھگڑا چل رہا تھا. آئے ماں جی کے پاس، آگے کہنے لگے اماں مجھے خدشہ ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے، آگے کہنے لگے مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے، شہید کریں گے اور میری لاش کا مسئلہ کریں گے، میرے ساتھ برا سلوک کریں گے. تو ماں مجھے کیا نصیحت کرتی ہے؟ وہ کہنے لگی بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے نا تو اس کو علم نہیں ہوتا کہ اس کی کھال کو کیسے نوچا جا رہا ہے، کیسے کھینچا جا رہا ہے. جب تو نے اللہ کے رستے میں شہید ہو جانا ہے تو پھر ان باتوں کی فکر چھوڑ دے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیا معاملہ کیا جائے گا. اللہ رب العالمین عزتیں رکھنے والے ہیں بیٹا، لوگوں کے ہاتھ میں اور لوگوں کے بس میں کوئی کام. اللہ رب العالمین کی جو رضا اس پر راضی رہے، اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون رکھ. سمجھنے کی بات، معاملہ بڑا، بات طول پکڑی، ان کو پکڑا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. جناب زبیر رضی اللہ تعالی شہید کرنے کے بعد ان کے جسد خاکی کو لٹکایا گیا چوک میں، ممبر و محراب سے بلند کر کے ان کے جسد خاکی کو چوک چوراہے میں لٹکایا گیا اور ماں جی کو دعوت دی گئی، حضرت اسماء بنت ابی بکر کو، کہ آئیں آگے اپنے بیٹے کا مشاہدہ کریں اس کی حالت. اماں آئی نا تو آ کے دیکھ کے کہنے لگی بیٹا اور جب تک تو زندہ تھا لوگ نیچے بیٹھے ہوتے تھے، تو ممبر پہ کھڑا ہوتا تھا. اللہ نے تیری زندگی میں تیرا درجہ اونچا رکھا تھا، لوگوں کو نیچا رکھا تھا. آج تم مر بھی گئے، اللہ نے تیرا درجہ بلند رکھا ہے، تجھے اونچا رکھا ہے، لوگ آج بھی نیچے پھر رہے ہیں. یہ اللہ نے تجھے درجہ عطا کیا، یہ علم کا درجہ ہے. یہ اللہ رب العالمین جس کو رتبہ عطا کر دیتے ہیں یہ اس کا درجہ. اللہ کی قسم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو علم والے ہوتے ہیں، جن کو علم مل جاتا ہے، اللہ نہ انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے دیتے ہیں، نہ آخرت میں اللہ ذلیل و رسوا ہونے دے. دنیا میں بھی باعزت لوگ، دنیا میں بھی اونچے مقام اور مرد. عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ جس کے ساتھ وعدہ کر لے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، میں نے اس کا درجہ بلند کر دینا، کیا وہ عام لوگوں کے برابر رہ سکتا ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ رب العالمین نے تو قرآن کریم میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا. علم والوں کے لیے اللہ نے فضیلت رکھی ہے، فوقیت رکھی ہے، ان کے درجے رکھے ہیں. شاہد اللہ منکم شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ بیان کی. مفسرین محدثین کہتے ہیں اگر علماء کی فضیلت میں صرف یہ ایک آیت اتر جاتی تو وہی کافی تھی. شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر اللہ کے دین کی گواہی کی بات آئے گی، اگر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی بات آئے گی، اللہ کی ربوبیت کی بات آئے گی، الوہیت کی بات آئے گی، سب سے پہلے گواہوں میں کھڑے ہوں گے تو خود اللہ کھڑے ہوں گے. شاہد اللہ، اللہ گواہی دیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، واحد الہ ایک اللہ. دوسرے نمبر پہ والملائکہ،
اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تیسری گواہی قرآن کریم، اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی، فرشتوں کی گواہی، اور اس کے فوراً بعد وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے وہ رب کے حق میں کھڑے ہو کے گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ فضیلت صرف علماء کو حاصل، انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں ہم بڑے متقی ہیں، اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا خوف ڈر ہے دل میں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ لوگوں یاد رکھو، اگر اللہ سے ڈرنے کا کوئی حق ادا کر سکتا تو علم والے ادا کر سکتے ہیں۔ جتنا وہ ڈرتے ہیں، جتنے وہ متقی ہوتے ہیں، عام انسان وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فضیلت صرف علماء کو حاصل ہے، دین والوں کو حاصل ہے، جن کے پاس اللہ رب العالمین کا علم آ جائے، دین کا علم آ جائے، قرآن اور حدیث کا علم آ جائے، وہ عام انسانوں کے برابر نہیں رہتے۔ ان کی شان الگ ہے، ان کا مقام الگ ہے، ان کا درجہ الگ ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کیا شان ہے، کیا درجہ ہے، کیا مقام۔ مختصر سا، گرمی چونکہ بڑی ہے، پتہ نہیں اے سی بند ہے، لائٹ نہیں ہے، میں مختصر ہی کرتا ہوں بات آپ لوگ تاکہ پریشان نہ ہو۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں وضاحت ہے کس قدر درجہ بلند ہے۔ جس کو علم مل جائے، جس کو فضیلت مل جائے، جس کو شان اور مقام مل جائے، یہ کیسا درجہ ہے، یہ کتنی شان بلند ہوتی ہے، کیا مقام۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے صحابہ سے کہا تھا میرے صحابہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ اور 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھو۔ جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہوا تاروں پہ فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح ایک عالم بندہ عابد مسلمانوں پہ فضیلت رکھتا ہے۔ عام مسلمان کی بات نہیں، وہ مسلمان جو بہت عبادت کرنے والا، جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہر وقت سماتن ہوش رہنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو، اس عابد مسلمان پہ ایک عالم مسلمان کو اتنی فضیلت حاصل ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو ان تاروں کے اوپر فضیلت ہے۔ کوئی مقابلہ چاند اور تاروں کا؟ بولے کوئی موازنہ کر سکتا ہے کہ نہیں جتنی چاند کی روشنی اتنا ہی وہ تارا بھی چمک رہا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ جس طرح چاند کو فضیلت تاروں پہ، اس طرح ایک عالم کو فضیلت عام مسلمانوں پہ حاصل ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اس سے بڑھ کے بتلاؤں، جس طرح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم صحابہ پہ فضیلت رکھتا ہوں، اسی طرح ایک عالم مسلمان عام مسلمانوں پہ فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کی شان یہ برابر نہیں ہے، یہ ذہن سے خام خیال نکال دیں۔ قاری صاحب کا درجہ برابر ہے، مولانا صاحب کا درجہ برابر ہے، حضرت صاحب کا درجہ، اللہ کی قسم نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کی شان بلند کر دی ہے، اللہ نے ان کے مقام بلند۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں من سلک طریقا یلتمس بها علما، وہ بندہ جو علم کی راہ پہ چلتا ہے، ایسے رستے پہ چلتا ہے جس رستے کے اوپر اس کو علم حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت کی راہوں پہ چلا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان۔ ان کا چلنا اتنا مبارک ہوتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی ساری مخلوقات جس وقت یہ علم کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، مدرسے جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے مقرب فرشتے اپنے پر ان کے قدموں تلے بچھاتے ہیں، ان کے پیر گرد آلود نہ ہو، ان کے اوپر ڈسٹ نہ پڑے، ہمارے پر نیچے ہو، ان کے پیر اوپر آ رہے ہو، اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوقات وضاحت فرمائی یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی کی تہہ میں ان لوگوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں جو اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ قاری صاحب دعا کر دے، حضرت صاحب دعا کر، صوفی صاحب میرے لیے دعا کرنا، پیر صاحب میرے لیے۔ اللہ کی قسم وہ کتنا عظیم آدمی ہے جس کے لیے جانور دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے چیونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں، جس کے لیے مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ تو وضاحت دو کی نا، باقی کا ساری مخلوقات ان کے لیے دعاؤں میں لگی ہوتی ہیں جب یہ علم کی راہ پہ چل رہے۔ بنانا چاہیے اپنے بچوں کو ایسا کہ نہیں؟ بولیں فضیلت دینی چاہیے تو دیں گے پھر انشاءاللہ، کوشش کریں۔ اللہ کی قسم یہ ماں باپ کا فریضہ ہے، اصل زندگی کا ٹارگٹ یہ آپ کا بچہ آپ کے ہوتے ہوئے غلط راہ کا شکار ہو جائے اور معاشرے میں بدنام ہو جائے، آپ کی ذات کا کیا فائدہ؟ آپ کے اپنے بچے کو ڈائریکشن دے کے جائیں، اس کو عزت اور مقام دے کے جائیں، اس کو شرف دے کے جائیں۔ شرف کیسے ملنا ہے؟ یہ علم کے ساتھ، دین کے علم۔ دین من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بندہ کسی کو کہے نا میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں، یار میں تیری بڑی بلائی جات،
ہم فوراً اس کے متعلق ہمارا دل صاف ہونا شروع ہوتا ہے، یار اس نے اتنی بڑی بات کی ہے، وہ خیر چاہ رہا ہے. کوئی تھوڑا سا اونچے درجے کا بندہ یہ بات کہہ دے، کوئی تھوڑا سا پاورفل بندہ یہ بات کہے، ہمارا خوشی سے کوئی ٹکانا نہیں رہتا. وہ اتنا بڑا بندہ اور مجھے کہنے لگا حافظ صاحب، حضرت صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، میری طرف سے آپ کے لیے خیر خیر، ٹینشن نہیں لینی، میں آپ کی بھلائی کا کام کروں گا. ہو جائیں گے مطمئن، بولے پرسکون ہو جائیں گے نا، یار اتنے بڑے بندے نے میرے متعلق یہ بات کی ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، میں آپ کے حق میں بہتری کروں گا. جس کے متعلق اللہ کہہ دے میں تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا، کو سوچ سکتا ہے؟ اور کس کے لیے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اسے دین کا علم دے. اور یہ یاد رکھیں، میں آج ابھی رستے میں بات کر رہا تھا عمر بھائی کے ساتھ، مجھے بائک پہ لے کے آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، لوگوں اللہ کو یاد کرو اس طریقے سے جس طریقے سے رب نے تمہیں سکھایا. میری بات بڑی توجہ سے سننا، اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں تھا، اللہ نے سکھایا. اب تمہارا فرض بنتا ہے جو طریقہ رب نے سکھایا اس طریقے کے مطابق رب کو یاد کرو. یہ مطلب پتہ کیا ہے؟ معنی اس کا پتہ کیا ہے؟ دین اپنی منمانی کا نام نہیں، زندگی اپنی منمانی کا نام نہیں، یا جس کا جو جی چاہے کرتا پھرے نہیں. یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، اللہ نے تمہیں سکھلایا تھا، اب دوبارہ علم حاصل کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ نے جو علم اتارا ہے وہ علم حاصل کرو. تمہیں علم ہونا چاہیے رب کو یاد کیسے کرنا ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، تمہیں علم ہونا چاہیے عبادات کیسے کرنی ہے، تمہیں علم ہونا چاہیے حج عمرہ کیسے کرنا ہے، تمہیں علم ہونا چاہیے بچے کا نکاح بڑھانا ہے تو کیسے بڑھانا ہے، تمہیں علم ہونا چاہیے ابا جی کا جنازہ پڑھانا ہے تو کیسے پڑھانا ہے، تمہیں علم ہونا چاہیے زکوٰۃ دینی ہے تو کتنی دینی ہے اور کس طرح دینی ہے اور کس کو دینی ہے، تمہیں علم ہونا چاہیے حج عمرے پہ جانا ہے تو کیا کیا فرائض ہے، کیسے کیسے حج اور عمرہ. اللہ کی قسم افسوس کی بات، ہماری داڑھیوں کے بال، معذرت کے ساتھ میں کوئی طنز نہیں کر رہا، کوئی تنقید نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کی غرض سے بات. داڑھیوں کے بال ہمارے اگر ہے، داڑھی اللہ نے توفیق دی ہوئی تو سفید ہو رہے ہیں، ہمیں ابھی تک دین کا علم ہی نہیں پتا، بنیادی باتوں کا. مجھ سے بھی رستے میں ڈسکس کر رہے تھے، بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا حضرت صاحب عقیقہ کرنا ہے تو بڑا جانور ہو جاتا ہے. میں نے منع کیا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بڑے جانور کا عقیقہ نہیں کیا، نہ آپ کے کسی صحابی نے. بولے سارے کیا ہے بڑے جانور کا عقیقہ؟ نہیں کیا. میں نے منع کیا، نہ یہ ظلم زیادتی نہ کرنا، اللہ کے پیغمبر نے بھیڑ بکری کا عقیقہ کیا، دمبے چھترے کا عقیقہ، یہ ثابت ہے صحابہ نے اس کا کیا، یہ کرو. اور نہیں جی نہیں، مجھے بتلانے لگے کسی اور ساتھی سے پوچھا اور جا کے اس نے بڑا جانور، 3 بچوں کی عقیقہ کرنا تھا، بڑا جانور قربان کر کے کر دیا. کہہ رہے ہیں اب مسئلہ کیا ہے؟ میں بتا کیا کہہ رہا تھا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے تھے، آگے کہا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا، مجھے پتا نہیں چلا یا علم نہیں تھا مسئلے کا، ابھی عید کی نماز ادا نہیں ہوئی تھی، میں نے پہلی جانور پہ چھری چلا دیا، قربانی کا جانور لے کے آیا اور میں نے جانور ذبح کر دیا، اور بعد ازاں پتا لگا ابھی تو عید کی نماز بھی نہیں ہوئی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری قربانی ہو گئی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو نے گوشت کے لیے جانور تو ذبح کر لیا، گوشت کھا، تیری قربانی نہیں ہوئی، جا کے اپنی قربانی دہرا. میں نے کہا جا کے ان کو کہ علم حاصل کرنا تھا اور سیکھنا تھا، اللہ کے پیغمبر کی تعلیم حاصل کرنا تھا. بوڑھے ہو رہے ہو، بچوں کے عقیقے کر رہے ہو اور آج تک اتنی خبر نہیں عقیقہ ہوتا کس کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہمارا علم ہے، یہ ہمارا نالج ہے. بوڑھے ہو رہے ہیں، گھر میں بچے ہیں، بچوں کا عقیقہ کرنا ہے اور ہمیں آج تک اتنی سمجھ نہیں ہے یہ عقیقہ ہوتا کیا ہے اور کس کا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. اور اب کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا عقیقہ؟ میں نے کہا نہیں، اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دہرانے کا حکم دیا تو پھر عقیقہ بھی دہرانے کا حکم ہے، اس کو دہرانا پڑے گا. یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ بنیادی چیزیں، بنیادی میں ابھی معذرت کے ساتھ اللہ کی قسم اس کو برا نہ سمجھیے گا، نہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں، ضرور کریں سوال، ضرور پوچھا کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے حکم ہے، جس مسئلے کا علم نہ اس کے متعلق سوال. لیکن معذرت کے ساتھ افسوس کی بات، ابھی ممبر سے اتروں گا لوگ آگے نماز کے مسائل پوچھنا شروع ہو جاتے. یار اتنی زندگیاں ہماری گزر گئیں مسلمانوں کے گھرانوں میں، ہمیں آج تک نماز کے مسائل پتہ نہیں چلے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنا شروع کر دیتے.
بعض علماء تو چڑنا شروع ہو جاتے ہیں, غصہ کرنا. میں کہا کرتا ہوں ان کا ٹھیک ہے, لیول ہے ایک, وہ اس مقام تک ہوتے ہیں, علم اتنا موجود ہوتا ہے کہ ان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح کے سوال کرتے ہیں, کیسی باتیں پوچھ, بنیادی باتیں ہمیں آج تک کوئی نہیں کلیئر, عقائد کی باتیں ہمیں آج تک کوئی نہیں علم, مسائل کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتلائی تھی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ دین کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ دین کو کسی چیز کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا اور اڑ جائے گا, نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے اٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا جو علماء لوگ ہوں گے وہ فوت ہونا شروع ہو جائیں گے, عالم ان کی اموات کثرت سے ہونا شروع ہو جائے گی, علماء فوت ہوں گے ان کی جگہ جہلاء لے لیں گے, لوگ جاہلوں سے سوال پوچھنا شروع کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, نہ کسی مسئلے کا علم نہ لوگوں کو علم, جو جی میں آیا اچھا اینجے چل پھر کر لے خیر ویکھی جائے گی, چل پھر کر لے خیر ہو جاتا ہے. یہ مسئلے آج کل سننے میں آ رہے ہیں کہ نہیں, ایسے بھی ہو جاتا ہے ویسے بھی ہو, نماز رفع الیدین کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے, اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے, آمین بالجہر بھی ٹھیک ہے, آمین نہ کہ تو بھی ٹھیک. یہ بھی کہاں سے آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقوں سے پڑھتے, نہیں کہیں ثابت نہیں, تو یہ بھی کہاں سے آ گیا. جہاں جس کا جی چاہے دین کو پرموٹ کر لے, جہاں مرضی ناک موڑ دے, نہیں 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 نہیں, یہ دینی تعلیم یہ سیکھنا پڑے گا, یہ سمجھنا پڑے گا دین کو حاصل, اور یہ بنیادی چیزیں تو سیکھیں, اتنا تو دین کو جانے. کل اللہ رب العالمین کو منہ دکھانے والے تو تیرے دین کا نام لیتے تھے, اپنے آپ کو مسلمان کہتے, ہمیں پتا تو تھا دین ہے کیا, اسلام ہے کیا, تیرے پیغمبر کی تعلیم ہے کیا, قرآن کی بنیادی تعلیمات تو حاصل کریں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک, صحیح حدیث مبارکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک وقت آئے گا لوگ نماز کے طریقے, حدیث صحیح میں آپ کو سنا رہا ہوں, لوگوں کو نماز کا طریقہ آہستہ آہستہ دین سے دوری اتنی ہوتی جائیں گے, لوگ نماز کو بھولتے جائیں گے, لوگ زکوٰۃ کو بھولتے جائیں گے, لوگ حج عمرے کو بھولتے جائیں گے, ان کے طور طریقے بھول جائیں گے. حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ بڑی بوڑھی عورتیں اور بڑے بوڑھے مرد کہیں گے ہاں ہم اپنے ماں باپ سے سنا کرتے تھے وہ ایک کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ, ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ ایمان کی حالت. اور افسوس کی بات بتاؤں, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا نا ایمان کی حالت یہ ہو جائے گی نماز روزے کی تعلیم نہیں ہوگی, حج زکوٰۃ کا پتہ نہیں ہوگا, کہیں گے ہاں لا الہ الا اللہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا وہ ہمیں آتا ہے باقی نہیں آتا. ہمارے گجرانوالہ میں ایک تبلیغی جماعت اہل حدیثوں کی بنی, میرے استاد محترم حافظ الیاس اسری صاحب حافظہ اللہ, مولانا عزیز میر محمدی حافظہ اللہ, یہ ان کے زیر سرپرستی یہ چلی, اور حافظ الیاس اسری صاحب حافظہ اللہ ہمارے گجرانوالہ کے ناظم وہ بنے. اللہ کی قسم اٹھا کے میں آپ کو یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں. تربیت شروع ہوئی پہلے کلمہ طیبہ سے, لوگوں کو کلمہ سکھلانا ہے, لوگوں کو کلمہ آنا چاہیے, لوگ کلمہ پڑھیں گے, کلمہ پڑھتے کیسے, قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, کہتے تھے یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹ بچے اور بچیاں جن کے پاس ڈگری ہوتی تھی 15ویں 16ویں سال میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا نہیں تھا آتا, کلمہ نہیں تھا سیکھا ہوا, اور ڈوب مرنے کا مقام. یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی تھی, وہ کلمہ کم از کم آتا ہوگا. باقی تھی جس کو کلمہ نہیں پڑھنا آ رہا وہ نماز آپ کو پڑھ کے دکھائے گا, وہ آپ کو عمرہ کر کے دکھائے گا, وہ آپ کو حج کر کے دکھائے گا, وہ آپ کو زکوٰۃ کا نصاب سمجھائے گا کہ زکوٰۃ کا, جس کو کلمہ ہی نہیں آتا. یہ ہماری دین. میں نے آخری بات یہ کہنی ہے, میں آج بات جلدی ختم کرنے لگا ہوں, آخری بات کہنی ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یاد رکھیں دین میں عمر کی قید اور پابندی نہیں. اصحاب صفا کا کبھی مشاہدہ کیا ہے؟ ان میں کیا بچے تھے؟ نہیں, نوجوان تھے, بڑی عمر کے بھی تھے, بوڑھے بھی. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب حدیث کا علم حاصل کرتے تو کیا چھوٹی عمر کے تھے؟ اللہ کی قسم نہیں, جوانی, اور جوانی کے بعد بوڑھاپا تک. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, یہ جتنے صحابہ کرام, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, یہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, کیا یہ صرف بچپن میں اور جوانی کی عمر میں حاصل؟ نہیں, ساری زندگی دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے. تو لہٰذا یہ خام خیالی اپنے دل و دماغ سے نکال دیں کہ ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آئی ہے, دین کا علم حاصل کرنا چاہیے تو بچے کا داخلہ کروا دیتے ہیں, بچے کو پڑھا دیتے ہیں. نہیں, خود کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ کے لیے سوال نہیں, کل آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہونی. اللہ نے آپ کو کھڑا کر کے نہیں پوچھنا کہ اتنی زندگی دنیا میں جی کے آئے ہو اور تجھے دین کی بنیادی باتوں کا ہی نہیں علم, تجھے دین کی بنیادی مسائل کا ہی علم. کوئی مسئلہ ہوتا تھا حافظ صاحب کو فون کھڑکتا تھا, حافظ صاحب کی کرنا چاہیے تھا, خود نہیں علم حاصل کیا, کہاں پہ گزاری ہے سارے. تو کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟
اللہ کے لیے 2 عہد کر کے جائے میرے ساتھ. پہلا عہد یہ کریں روزانہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ان کو پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. ہاں ہاتھ اٹھا لے, نیت کر لے, اللہ نیت کا اجر دے دیں گے انشاءاللہ. قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ. زیادہ نہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی شاید کبھی سمجھایا ہو, 1 آیت اور 1 حدیث شروع کر لیں. اللہ کی بارگاہ میں کم از کم پہنچے, یہ تو کہنے والے ہو اللہ ہم سیکھ رہے تھے, ہم نے چلنا تو شروع کیا تھا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ 100 بندوں کے قاتل کا واقعہ سنا ہوا ہے نا ساروں نے, بولیں اس نے کیا کیا تھا؟ چلنا شروع کیا تھا, بستی تک پہنچا نہیں تھا, ابھی توبہ کر کے صرف چل پڑا تھا, جا رہا تھا رستے میں. وہ اللہ کے ہاں یہ جواب تو دے سکیں گے, اللہ ہم نے چلنا شروع کریں گے سارے انشاءاللہ. پہلا کام یہ کرنا ہے روزانہ 1 آیت, زیادہ نہیں, 1 آیت اور 1 حدیث بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. بعد ازاں اس کو بڑھا لیں, 2 کر لیں, 3 تک لے جائیں, لیکن کم از کم 1 آیت اور 1 حدیث کا ترجمہ, تفسیر, اس کو سمجھنا سیکھنا کریں گے سارے انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات, یہ جو شوال کا مہینہ ہوتا ہے, اس مہینہ میں مدرسوں کے داخلے کھلتے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں نے بڑی دفعہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھائی ہے, دنیا میں خودکشی کی شرح بڑی بڑھ رہی ہے. لوگ ٹینشن کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں, بے روزگاری سے خودکشیاں, نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں. مجھے آج تک پوری ہسٹری, نہ جائیں باہر نہ جائیں, اپنے پاکستان کے 72-73 سال ہو گئے, کوئی ایک اخبار کا تراشا مجھے دکھانا ہے, کوئی ایک خبر دکھانی ہے جس میں کسی مولانا نے خودکشی کی ہو. سنا ہے کبھی؟ وہ مولوی صاحب, یہ کھا کھا کے اللہ رحم کرے, ہمارے طبقے کے تو نہیں, بعض طبقہ کھا کھا کے مر جاتے ہیں, بھوکے نہیں مرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے عزت دی ہے, اللہ نے رزق دینا ہے. اللہ کی قسم یہ سوچ اور فکر ذہن سے نکال دیں, یہ خیال نکال دیں ذہن سے کہ لوگ کیا کہیں گے, عزت نہیں ملے گی, رزق کہاں سے کما. رزق دینے والا کون ہے؟ اور اللہ کی قسم اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے ادا کروایا تھا. وہ صحابی پڑھتا تھا نا اصحاب الصفہ میں, صحابی پڑھتا تھا اصحاب الصفہ میں, تو بھائی آیا آگے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مزدوری کر کر تھک جاتا ہوں, یہ اللہ کا بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے یہاں پہ علم حاصل کرتا رہتا, اس کو سمجھائیں میرے ساتھ کام کاروبار کیا کرے, یہ میرے ساتھ آیا کرے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹون سمجھ کے فوراً کہا او بندے ذہن میں رکھ, تجھے نہیں علم ہو سکتا ہے, تجھے جو رزق مل رہا ہے اللہ وہ بھی اس کی وجہ سے دے رہے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بچہ دین والا ہوگا وہ اپنے ساتھ اوروں کا رزق لے کے آئے گا. یہ ذہن سے نکال دیں کہ پھر کمائے گا کہاں سے, اللہ کھلانے والے, اللہ دینے والے, اللہ کھلانے والے, یہ چھوڑ دیں. اور دوسری بات میں کہا کرتا ہوں, وہ لوگوں کو آواز دیتے سنا کریں. قاری صاحب کو جب کوئی آواز دے رہا ہوگا نا تو قاری صاحب کہہ کے ہی بلائے گا, حضرت صاحب کہہ کے ہی بلائے گا, حافظ جی کہہ کے ہی بلائے گا. قاری صاحبان کو کوئی اوئے توئے کر کے بلاتا نہیں بلا. اور دنیا میں لوگ ان کو عزت دیتے ہیں, دنیا میں لوگ ان کو بدتمیز سے بدتمیز بندہ بھی آواز دے گا تو عزت کے ساتھ دیتا ہے. اللہ کے لیے یہ عزت کی راہیں چنیں, جس کی درجے اللہ نے بلند کر دی, جن کی عزت اللہ نے بلند کر دی, دنیا والے ان کو نیچا نہیں دکھا سکتے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے وضاحت کی گئی, اگر دنیا اور آخرت میں عزت اور مقام چاہتے ہیں, اگر شان چاہتے ہیں, درجات چاہتے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ یہ بتلایا ہے, علم حاصل کرنا شروع کر دیں. آپ زندگی کی کسی بھی سٹیج پہ ہیں, عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں, کوئی پابندی نہیں, قرآن اور حدیث کا علم پڑھنا شروع کر دیں, دین کے ساتھ رغبت شروع کر دیں, سیکھیں حدیث کیا کہتی ہے, سیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کی شان بلند کر دیں گے, آپ کا مقام بلند کر دیں گے, آپ کے درجات بلند کر دیں گے. یہ دنیا میں بھی عزتوں کا باعث ہے اور آخرت میں بھی عزتوں کا باعث ہے. اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں, مدارس کے داخلے شوال کے مہینے میں کھل جاتے ہیں, لازماً اپنے بچوں کو وقف کریں. اس سوچ اور فکر کو ذہنوں سے نکال دیں کہ رزق نہیں ملے گا یا عزت نہیں ملے گی. اللہ کی قسم یہ دینے والے اللہ, اور اللہ علم والوں کو دیتے ہی دیتے ہیں. یہ کبھی فاقے نہیں کاٹتے, یہ کبھی بھوکے نہیں مرتے. اللہ نوازنے والے ہیں, اللہ دینے والے ہیں, اللہ ان کی وجہ سے اور لوگوں کو رزق دیتے ہیں. دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے. ایک ساتھی انہوں نے کاروبار میں ان کو کوئی نقصان ہوا ہے,
اس کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی. دعا کریں اللہ رب العالمین ان کے نقصان کو پورا فرمائے اور اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے. ایک ساتھی کی بیٹی بیمار ہے, انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے. ایک ساتھی کی بہن بیمار ہے, انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے. ایک ساتھی نے سوال کیا کہ صبح و شام کے اذکار میں, شام کے اذکار مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جائیں یا عصر کی نماز, یا عصر کی نماز کے بعد ان کا اصل وقت ہے. صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کا اصل وقت عصر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا, نہیں پڑھ پاتا, سستی ہو گئی یا ذہن میں نہیں رہا, وہ مغرب کے بعد پڑھ سکتا ہے, پابندی نہیں, لیکن اصل وقت ان کا عصر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. دعا کرے اللہ رب العالمین جتنے بیمار ہیں بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, پریشان حالوں کے اللہ ساری پریشانیاں دور فرمائے, جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض اتارنے کی بہترین صورت پیدا فرمائے. ہمارے ملک پاکستان پر اللہ رحم فرمائے. مسلمان جہاں جہاں مغلوب ہیں اللہ غلبہ عطا فرمائے, جہاں جہاں مظلوم اللہ ان کی مدد فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جبار قدیم ملک بر الرؤوف الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.